عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مقدس کو نور ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے، ایسا نور ہے جو انسان کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پہ لے آتا ہے۔ قرآن مقدس رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، یہ کوئی مخلوق یا کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی پیدائش سے لے کر وفات کے بعد تک کی زندگی کا کوئی شعبہ
کوئی کام، کوئی عمل، کوئی موقع ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ قرآن مقدس ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ ہمارے عقائد ہوں یا ہمارے اعمال، ہماری تجارت ہو یا معاشرت، ہمارے اخلاق ہوں، سبھی کچھ اللہ رب العزت نے اس قرآن میں ہدایات دے کر یہ عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور توحید پر جو پچھلے جمعہ اور اس سے پچھلے جمعہ بیانات ہوتے رہے، ہمارا مآخذ، ہمارے دلائل وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ میں نے دعوت یہ دی تھی اپنے بھائیوں کو کہ ہم سب قرآن کے قریب آ جائیں۔ اس وقت موجودہ معاشرے میں ہماری جتنی بھی خرابیاں ہیں، وہ چاہے عقائد کی ہوں یا اعمال کی ہوں یا اخلاق کی ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مقدس سے دور ہیں، قرآن مقدس کی تعلیمات سے ہم بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اس وجہ سے قوم گمراہ ہو چکی ہے، سہارے ڈھونڈتے ہیں، کمزور سہارے، جبکہ اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط دلائل پر مبنی یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، کہ یہ جو کتاب ہے اس کی آیات حکمت پر مبنی، محکم، مضبوط۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے یہ مضبوط راستے کی رہنمائی کرتا ہے، مضبوط دلائل فراہم کرتا ہے، باطل کے نظریات کی تردید کرتے ہوئے ایسے جوابات سکھاتا ہے۔ یہ قرآن کے کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اتنی عظیم کتاب کو کیا ہم صرف برکت کے لیے تلاوت کرتے رہیں گے یا اپنے مردے بخشوانے کے لیے پڑھتے رہیں گے؟ مردے بخشوانے کے لیے بھی اس کتاب سے فائدہ اسی شخص کو ہوگا جو اس کتاب کے احکامات کا ماننے والا ہو، برکت اسی شخص کو ملے گی جو قرآن کے احکامات کا ماننے والا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ قرآنی احکامات کو مانتا نہ ہو اور پھر کہے کہ مجھے اس سے فائدہ ملے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے قریب لائے۔ اس کتاب کو اللہ نے نور کہا ہے۔ نور کا معنی روشنی۔ یہ روشنی کس طرح کی روشنی ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو اس کے الفاظ تو سارے کالے، نور تو کالا نہیں ہوتا، نور کا تو معنی ہی روشن، سفیدی، اجالا، چمک یہی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ نہیں بلکہ اس کے اندر جو کچھ احکامات دیے گئے ہیں وہ نور ہدایت ہیں، ان پر عمل کرنے والا وہ جہالت کی ظلمات اور اندھیریوں سے نکل کر روشن راستے پر آ جاتا ہے۔
یہ قرآن اس طرح کی رہنمائی کرتا ہے بندے کی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے حسین حدیث یعنی بات نازل فرمائی ہے، کتاب ہدایت، کتاب ہدا، قرآن مقدس کی صورت میں۔ کسی نے کتنا بہترین بات کہی کہ کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ جو بھی اس قرآن کے قریب آیا جہالت اس سے دور ہو گئی، علم آ گیا، شرک اس سے دور ہو گیا، توحید آ گئی، بدعت اس سے دور ہو گئی، سنت آ گئی، بد اخلاقی اس سے دور ہو گئی، اعلیٰ اخلاق کا مالک بن گیا۔ یہ قرآن بندے کو وہ اوصاف عطا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ دل والا برتن سیدھا ہو۔ بندہ بارش برس رہی ہو، کوئی برتن وہاں رکھے الٹا کر کے، 5 گھنٹے بارش برستی رہے، بارش بند ہو، وہ برتن اٹھا کر لے آئے، کتنا کچھ اس میں ملے گا، اور پھر وہ ماتم کرے کہ یار 5 گھنٹے تک برتن میرا باہر رکھا رہا، ایک قطرہ بھی اس میں نہیں آیا۔ سمجھدار بندہ اس کو کہے گا بے وقوف، تو نے برتن کو الٹا رکھا تھا، سیدھا رکھتا تو اس میں قطرہ آتا نا۔ تو قرآن مقدس بھی یہی آیات جب صحابہ کرام نے سنی، ان کی زندگیوں میں کیسا کیسا انقلاب آیا۔ یہی آیات کافروں کے سامنے بھی پڑھی جاتی تھیں، لیکن کیا دل والا برتن جو ان کا الٹا تھا، قرآن کے رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ رحمت برستی رہی، لیکن برتن چونکہ سیدھا نہیں، تو رحمت اندر آئے تو کہاں سے آئے؟ اس لیے قرآن مقدس کے فوائد مسلم، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر انابت ہو، چاہت ہو، طلب ہو، دل والا برتن سیدھا ہو۔ پھر دیکھیے قرآن پڑھنے والوں کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ اللہ والے وہ بعد میں بنے، پہلی زندگی ان کی نقب زنی، یہ ڈکیتی کا پرانا طرز تھا کہ کسی مکان کی چھت توڑ کر اندر سے قیمتی سامان لے لینا، مکان کی پچھلی جانب سے دیوار توڑ کر اندر سے قیمتی سامان لے جانا۔ جدید دور کی ڈکیتیوں کا انداز، چوریوں کا انداز الگ ہے، وہ پرانے دور کا طرز تھا۔ وہ چور تھے، ڈاکو تھے، لیکن چونکہ زبان ان کی عربی تھی اور دل والا برتن سیدھا تھا، ایک گھر کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ اس گھر میں بڑا خزانہ رکھا ہے، اسی نیت سے رات کی تاریکی میں گھروں کی چھتیں پھاندتے ہوئے
اس چھت پہ آ کے بیٹھے کہ گھر کے مالک گرمیوں کا سیزن ہے، کمرے سے باہر سوتے ہیں صحن میں چھت توڑ کر اندر سے سامان لے جاؤں گا۔ احادیث پڑھنے والے کئی کتابوں میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھیں گے، وقت کے بڑے محدث بنے بعد میں۔ جب اندھیرا چھا گیا، رات کا اکثر حصہ بیت گیا، جب انسان گہری نیند سوتا ہے، فضیل بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ گھر کے افراد سو جائیں تب میں چوری کروں۔ گھر والے قرآن سے محبت کرنے والے تھے، گھر کا جو سربراہ تھا بوڑھا، وہ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن کھول کر بیٹھا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا، جتنی بات آپ نے سنی ہے اتنی بات میں تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں نا کہ فضیل یہاں قرآن سننے کے لیے آیا تھا، چوری کی نیت سے، اسی ارادے سے آیا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قرآن بندے کی زندگی کس طرح بدل دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا توجہ تو کرے۔ گھر کا بوڑھا بزرگ، آج تو دنیا بدل چکی ہے، آج تو کیا بزرگ اور کیا جوان، راتیں بیت جاتی ہیں ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھے ریموٹ کے ذریعے چینل بدل بدل کر۔ وہ دور ایسا تھا، لوگوں کے پاس جیسے ہی وقت ملتا یا نماز میں مشغول ہوتے یا قرآن میں مشغول ہوتے۔ قریب دور میں بھی ہمارے نوجوانوں نے اپنے بچپن میں یہ دور دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں سے گانے، ٹی وی، تبصرے، بہت کچھ ہے، ہر بات کی آواز آتی ہے، نہیں آواز آتی تو قرآن کی آواز نہیں آتی۔ گھر کے سارے افراد فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایمان ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا کہ صبح اللہ کے نام کے ساتھ اگر ہم نے کر لی، سارا دن برکتوں کے ساتھ گزرے گا۔ اور وہ برکات دیکھی ہیں، آمدنی کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر، لیکن برکتیں اتنی ہوتی تھیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آج آمدنیاں لاکھوں میں ہیں، چونکہ برکت نہیں ہے۔ کسی بھی شخص سے اس کا حال پوچھ کر دیکھ لیں، وہ آپ کو روتا ہوا دکھائی دے گا، شکوہ کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگرچہ اس کی آمدنی لاکھوں میں ہوگی، پھر بھی شکوہ کر رہا ہوگا، کبھی کسی کے اوپر عذر ڈالے گا، کبھی کسی حکمران کو کوسے گا، کبھی وزیروں مشیروں کو گالیاں دے گا۔ نہیں آئے گی توجہ تو اپنی ذات کی طرف نہیں آئے گی کہ میں زندگی کس طرح گزار رہا ہوں، میں نے کب اپنے رب سے مدد طلب کی ہے، میں نے کب اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلائی ہے۔ ایک طرف میں ہوں، حی علی الصلاۃ کی صدا سن کر بھی میرے جسم میں حرکت بھی نہیں آتی، اور دوسری طرف میں امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے اوپر برکتوں کی نہریں بہہ جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے برکت والے راستے چھوڑ رکھے ہیں بھائیو۔ فضیل بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ یہ بوڑھا جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ بھی سوئے تو چوری کروں، لیکن توجہ کرتا ہے۔ بزرگ سورۃ الحدید پڑھ رہا ہے، جب اس آیت کریمہ پہ آیا نا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے،
الم یأنی للذین آمنوا، مفہوم اس کا لفظی ترجمے سے ہٹ کر، کیا ایمان والو ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ سے ڈر جائے؟ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ فضیل چوری کی نیت سے آیا تھا، قرآن کی طرف توجہ کی ہے، دل والا برتن سیدھا تھا۔ فضیل نے یہ نہیں سوچا کہ بوڑھا صرف قرآن پڑھ رہا ہے، بلکہ فضیل کے ذہن میں بات آئی، فضیل اللہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ فضیل ساری زندگی ہو گئی چوریاں کرتے وقت گزار رہا ہے، ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تو اللہ سے ڈر جائے۔ کیا ہم نے کبھی قرآن کی تلاوت اس ارادے سے، اس سوچ سے کی ہے کہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے؟ جب قرآن کہتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آگے اللہ بات شروع کرتے ہیں، کبھی میں نے آپ نے سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں؟ او لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، مومن کہلانے والے، میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ فضیل نے اس سوچ کے ساتھ جب قرآن کو سنا، قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، اور فضیل بھی تھا تو مسلمان، اگرچہ چور ہے تھا تو مسلمان، جھنجھوڑا ضمیر کو، فضیل اللہ تجھے کہہ رہا ہے، فضیل ابھی تک وقت نہیں آیا، کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ سے کب ڈرے گا تو؟ بس اتنی بات سنی نا حضرت فضیل نے، چیخ نکلی، وہاں سے چھتوں کو پھاندتے ہوئے نیچے اترتے ہوئے زبان پہ ایک ہی بات جاری ہو گئی، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ اللہ نے بھی یہی پوچھا تھا نا کہ ابھی تک اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا، کب ڈرو گے؟ فضیل نے آگے جواباً کہا گویا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ نیچے اترے، اب کسی اور مکان کی طرف یا اپنے گھر کی طرف عازم سفر نہیں تھے، سیدھے رب کے گھر میں آئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھی، زارو قطار روتے رہے، اللہ تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ فضیل ابھی تک ڈرنے کا وقت نہیں آیا، میرے رب میں ڈر گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ جہاں جہاں سے نقب لگائے تھے، چوریاں کی تھیں، اللہ جو کچھ مجھے یاد ہے ان کا مال بھی ان تک واپس لوٹاؤں گا، کیونکہ حق معاف نہیں ہوتا۔ باقی تو گواہ ہو جا میرے رب، میں اپنے اس برے کام سے توبہ طائب ہوتا ہوں۔ پھر فضیل نے قرآن کے ساتھ ایسی یاری لگائی، میرے نبی کی احادیث کو ایسا سینے سے لگایا، پھر وقت کا مفسر بھی بنا، محدث بھی بنا۔ لوگ آج اس کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے ہم عصر، ان کے زمانے کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد ساری زندگی کبھی کسی نے فضیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں خوشیوں میں ہنستے ہوئے کیسے وقت گزار سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب کا مجرم ہوں، مجھ سے تو خطائیں ہوئی ہیں، میں نے تو ٹھیک ہے معافی مانگی ہے، ابھی تک اس نے تو نہیں بتایا نا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے میری پکڑ ہو جائے، میرا مواخذہ ہو جائے۔ پھر فضیل کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب کبھی قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے ایسا زار و قطار روتے تھے کہ آنسوں کی لڑیاں داڑھی بھگوتے ہوئے زمین تر کر دیتی تھی، سینہ بھگو دیتی تھی۔ فضیل کہتا تھا، فضیل تو نے یہاں آنا ہے،
رب کے سامنے تیری پیشی ہوگی۔ اللہ نے اگر تجھ سے سوال کر لیا تو رب کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، انابت ہو، شوق ہو، لگن ہو، دل والا برتن سیدھا ہو، قرآن والے رحمت والے یہ قطرے ضرور دل میں اثر کرتے ہیں، زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نور، روشن، ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اندھیروں سے نکال لیتا ہے، گمراہیوں سے انسان نکل آتا ہے، پھر نہ عقائد میں کوئی برائی رہتی ہے، نہ اعمال میں کوئی خرابی رہتی ہے، نہ اخلاق انسان کے برے رہتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں، اس واقعے سے آپ نے یہ تو سمجھ لیا نا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گھر والوں کا سامان لٹنے سے بچ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس گھر میں نقب زنی کرنے کے لیے فضائل آئے تھے، اگر وہ گھر والے بے خبر غفلت کی نیند سو رہے ہوتے تو قیمتی مال تو چلا جاتا نا، نقصان ہوتا ان کا۔ قرآن کی وجہ سے گھر والوں کا سامان لٹنے سے بچ گیا اور فضائل کا ایمان لٹنے سے بچ گیا۔ ایمان، کیونکہ ایمان پرانا نہیں ہوتا، اگرچہ اس پر گناہوں کی راکھ آ جائے، گرد آ جائے، بہت کچھ ہو، چنگاری اندر سے ضرور رہتی ہے اس کے اندر۔ جیسے ہی راکھ کو ہوا آئے، پھونک پڑے، راکھ ادھر ادھر ہو، ایمان والی چنگاری میں سے پھر وہی روشنی اور پھر وہی نور آنے لگتا۔ ایسے نور سے فیض یاب ہونے والے جو لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں کا قیامت کے دن کیسا اکرام کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نور عطا کریں گے۔ قرآن والے نور سے فیض حاصل کرنے والے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن نور عطا کریں گے، کیونکہ سورج تو بے نور ہو جائے گا میدان محشر میں، سورج تو بے نور کر دیا جائے گا۔ سورۃ التکویر میں، سورۃ الانفطار میں، سورۃ الانشقاق میں، کئی سورتوں میں اللہ نے اسی مضمون کو انداز بدل بدل کر بیان فرمایا ہے۔ اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سورج بے نور کر دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ ایسا کائناتی انقلاب آئے گا اس دن نور نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایمان والوں کو نور عطا کریں گے جنہوں نے میرے نور ہدایت یعنی قرآن سے نور لیا تھا دنیا میں۔ تو کیا ہوگا؟ یہ نورہم یسعی، ہمارے عطا کردہ ایمان والے قرآن والے نور میں یہ چلیں گے۔ نور ایسا ہوگا بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے نور ہی نور ہوگا، ان کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہوگا۔ سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا، اس کے علاوہ میدان محشر میں سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ پانی ہوگا میدان محشر میں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہوگا۔ اور روشنی وہ اگر ہوگی تو دنیا میں جس خوش بخت انسان نے قرآن سے نور اور روشنی لی ہے، اللہ اس کو ایمان کی روشنی عطا فرمائیں گے میدان محشر میں، اور اپنی اس روشنی اور لائٹ اور ٹارچ کی مدد سے یہ چلے گا جنت کی طرف، یہ جا رہے ہوں گے۔ اللہ وہ منظر بھی بیان فرماتے ہیں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہوں یا عورتیں، دیکھنے والے تو دیکھے گا قیامت کے دن،
यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, आगे पीछे उनके नूर ही नूर होगा। बुशराकुमुल यौम, उनको जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई जाएंगी। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, ऐसी जन्नत में पहुँचेंगे अपने नूर की रोशनी में चलते चलते, जिस जन्नत में उनकी मेहमान नवाजी चंद दिनों के लिए नहीं होगी कि 3 दिनों के बाद कह दिया जाए कि मेहमानी का हक अदा हो गया है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। 10 दिन, महीना, 40 दिन, 1 साल, नहीं, अल्लाह कहते हैं ऐसी जन्नत का वारिस और मालिक बनाएंगे हम उनको। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह कहते हैं जिसको हमेशा का ठिकाना मिला है ना जन्नत का, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है हकीकी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। फौज़ुल अज़ीम, दुनियादारी में, मालो दौलत में, महल्लात और बंगले में, इक़्तिदार और वज़ारत में कोई कामयाबी नहीं जिसको अल्लाह नूर हिदायत दुनिया में हासिल करने की तौफीक अता करते हैं। अल्लाह जिसको मैदान महशर में नूर अता फरमाएंगे, नूर की रोशनी में जो जन्नत में पहुँचेंगे, अल्लाह कहते हैं ये हैं कामयाब लोग। ईमान वालों की तो ये कैफियत होगी, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। दूसरी तरफ मुनाफ़िकों का टोला होगा। मुनाफिक कलमा पढ़ते हैं, मुनाफिक नमाज़ें पढ़ते हैं, मुनाफिक या रसूल अल्लाह कहकर मेरे नबी को पुकारते थे, मुनाफिक मेरे नबी की सफ़ों में खड़े होते थे, मुनाफिक मेरे नबी के साथ जिहाद में भी जाया करते थे, लेकिन ईमान अंदर नहीं था। वही दिल वाला बर्तन उल्टा था। ज़ाहिरी तौर पर सारे असबाब इख्तियार करने वाले ऐसे मुनाफिक जब देखेंगे ईमान वालों को कि ये नूर की रोशनी में जा रहे हैं और ये खुद तो होंगे ना अंधेरे में, तो पीछे से आवाज लगा कर कहेंगे उन्ज़ुरूना, अरे इधर तो देखो। किसको कहेंगे? लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कहेंगे मुनाफिक। ये सूरतुल हदीद पढ़ रहा हूँ, दूसरा रुकू है सूरतुल हदीद का। दावत फिर यही है, हम कुरान समझने वाले बन जाएं। कुरान की ये आयात पढ़कर इंसान फैसला कर लेता है मुझे किस तबके में खड़ा होना है क़यामत के दिन, आमनू में या मुनाफिकून में। फैसला कर लेता है, समझ आ जाती है, बात वाज़ेह हो जाती है ईमान वालों का क्या एजाज़ व इकराम होगा और मुनाफिक कहाँ धक्के खाते फिर रहे होंगे अंधेरों में कि ईमान वालों से कहेंगे उन्ज़ुरूना, अरे यार रुको तो सही, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हमें भी तो अपने नूर की रोशनी में चलने दो यार, हम अंधेरों में भटक रहे हैं। ये इनका पुकारना और ईमान वालों को ये कहना कि हमें भी अपने साथ ले चलो, ये बात बता रही है कि ये उनको पहचानेंगे, ईमान वाले इनको पहचानेंगे, ये उनको पहचानेंगे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में एक साथ रहा करते थे। क्या ख्याल है, मुनाफिकों के सर पे सींग तो नहीं उगते ना, या उगाते हैं? न सींग उगते हैं, न उनकी टांगें 2 से 4 होती हैं, शक्लें एक जैसी, हुलिया एक जैसा, काम एक जैसे, लेकिन बात वो दिल की है। दिल में ईमान है, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, वरना ज़ाहिरी तौर पर क्या चमक दमक हो, अल्लाह को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह की नज़र दिल पे है। तो कहेंगे नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हमें भी अपने नूर की रोशनी में चलने दो। आगे से ईमान वाले कहेंगे आओ आओ, कोई बात नहीं यार, आ जाओ,
یہی کہیں گے؟ نہیں، اللہ وہ منظر بیان کرتے ہیں۔ ایمان والے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے، پیچھے جاؤ۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جہاں سے ہم نور لے کر آئے تم بھی وہیں سے نور لے کر آؤ۔ اور جو اس دن ہوگا وہ پیچھے آ سکے گا دنیا میں پھر اعمال کرنے کے لیے، پھر قرآنی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے، پھر قرآن سے نور ہدایت لینے کے لیے کوئی آ سکے گا وہاں سے واپس؟ لیکن ان کو کہہ دیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، ادھر ہی جاؤ پیچھے۔ فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، دیوار حائل کر دی جائے گی۔ سورہ یاسین شریف تو ہم پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ اس لیے فجر میں پڑھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن سے برکت نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کا دل ہے۔ بغیر کسی عضو کے انسان آپ کو نظر آ جائے گا، بغیر دل کے کوئی انسان۔ یاسین شریف کو قرآن سے نکال دیں تو گویا کہ قرآن پھر کچھ نہیں بچتا، دل ہے قرآن کا۔ لیکن مضمون کون سا ہے اس یاسین شریف میں، سمجھایا کیا گیا ہے اس یاسین شریف میں؟ کبھی ہم نے اس پر بھی غور و تدبر کیا ہے؟ یا صرف ہم اپنی دنیا کی معاشرت، معیشت، مال، دکان، کاروبار، برکت، صرف اسی لیے قرآن پڑھتے رہیں گے؟ دعوت میری یہ ہے ہم قرآن سے ہدایت لیں، برکت خود بخود آ جائے گی۔ برکت والی یہ کتاب ہے قرآن، برکت والی بعد میں ہے، ہدایت والی پہلے ہے۔ پچھلے جمعہ بھی، اس سے پہلے بھی آیت سناتا رہتا ہوں سورۃ البقرہ کی پہلی لائن میں کیا بتایا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی ہدایت ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدایت والی پہلے ہے، برکت والی بعد میں ہے۔ برکت ملے گی بھی اسی کو جو اس سے ہدایت لینے والا ہے۔ یاسین شریف پڑھنے والوں کو یہ آیت لازمی یاد ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس دن کہہ دیا جائے گا او مجرمو الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں ملے جلے رہتے تھے، میرے ماننے والے، نہ ماننے والے، سچے ایمان والے، مخلص اور منافق مل جل کر رہا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا مخلص ایماندار کون ہے، منافق کون ہے۔ لیکن قیامت کے دن ان کو الگ کر دیا جائے گا، چھانٹی ہو جائے گی، اللہ الگ کر دیں گے، ایمان والے الگ، مجرم الگ۔ یہاں پر بھی وہی بتایا گیا کہ ان دونوں کے درمیان وہ جو پیچھے منافق آوازیں دے کے آ رہے تھے کہ ہمیں بھی نور کی روشنی میں لے چلو، ایمان والوں اور ان کے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ پھر وہ آگے سے سوال کریں گے آج ہمیں نہیں لے کے جا رہے ہو، ینادونہم، آواز دیں گے الم نکم معکم، کیا دنیا میں یار ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ ایک ہی محلہ، ایک ہی جگہ کے رہنے والے، قرابت داری، پڑوسی، رشتہ داری، الم نکم معکم، ہم ساتھ نہیں ہوتے تھے، آج ہمیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہو؟ تو آگے سے ایمان والے کہیں گے بلا، بالکل بات ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہا کرتے تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم فتنوں میں مبتلا ہو گئے تھے، تم فتنوں میں مبتلا ہو گئے، نفسانی خواہشات کے چکروں میں پھنس گئے، تم نے اپنا ایک الگ اسٹیٹس بنایا، اپنی الگ سوچ بنائی، اپنی الگ روش اختیار کی، جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ تھا اس سے ہٹ کر اپنی ایک الگ لائن بنا لی تھی۔ تم اس دن کیا دیکھیں،
ہم اس بارے میں اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہم بھی قرآن کے صرف وہی حکم نہیں مان رہے جو ہمارے لیے آسان ہے یا اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی پسند ہے. حتیٰ کہ کسی عالم کا بیان، کسی مولوی کا بیان، کسی خطیب، کسی مفتی، اس کا بیان بھی ہمیں اس وقت تک اچھا لگتا ہے، سال ہا سال تک سنتے رہے، جب بھی ہماری کسی ایک بات پہ اس کی کسی بات کی زد پڑی، بس اگلے دن ہمارا راستہ الگ، ان کا راستہ الگ. مطلب یہ نکلا کہ ہم بات بھی اپنی پسند کی سننا چاہتے ہیں، تشریح بھی اپنی پسند کی سننا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن سے روشنی لینے والا قیامت کے دن اندھیروں میں نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ. سورہ ابراہیم ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے الف لام را، اگلے الفاظ قرآن کے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں. اندھیرے کیا ہیں؟ شرک اندھیرا ہے، توحید روشنی ہے. بدعت اندھیرا ہے، میرے نبی کی سنت روشنی ہے. برے اخلاق اندھیرا ہیں، میرے نبی والے اخلاق روشنی ہیں. وہ طرز معاشرت، طرز تجارت، طرز معیشت جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، وہ سراسر روشنی ہیں، وہ منور راستے ہیں. اس کے علاوہ سب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. دنیا میں اگرچہ ہم ان اندھیروں کو محسوس نہ کر سکیں، قیامت کے دن یہ اندھیرے اتنے بھیانک اور تاریک اندھیرے ہوں گے. اس دن اگر کوئی شخص واویلا کرے یا پچھتاوا، کسی کام کا نہیں ہوگا. دعوت میری یہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، میرے بھائیوں، قرآن کو ٹائم دو، قرآن کے لیے وقت نکالو، قرآن کو پڑھو، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم ترجیحاً دو، ترجیح سمجھ کر بنیادی تعلیم قرآن کو سمجھو. زیادہ وقت قرآن کے لیے ہو. اگر چاہتے ہو کہ ہماری نسلوں میں اللہ کا دین باقی رہے اور میرے نبی کا طریقہ اور سنت باقی رہے، اس کے لیے قرآن کی تعلیم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے بن جائیں. جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.